تمہیں بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے دولہا اٹھو 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 زمین گرم سے دولہا اٹھو تمہاری ماں کو تمہارا انتظار خیمے کے در پہ والی سکینہ بے قرار دادا کا نام لے کے اٹھو میرے جانثار سوتے نہیں ہے خاک پہ دولہا اٹھو اٹھو سوتے نہیں ہے خاک پہ دولہا اٹھو اٹھو لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو فوجے ستم شار بڑا ظلم کر گئی کیا پھول سے بدن پہ قیامت گزر گئی بھائی کی یادگار زمیں پر بکھر گئی دل خون ہو رہا ہے ہمارا اٹھو اٹھو دل خون ہو رہا ہے ہمارا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو تم نے مجھے مدد کو پکارا تھا میں لکھا پر آ سکا نہ وقت پہ شرمندہ ہے چچا بالی پہ اب تمہاری ہوں روتا کھڑا کھڑا ہو اپنے غم میں مجھ کو دلاسا اٹھو اٹھو اپنے غم میں مجھ کو دلاسا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو کرتے ہیں درد و غم سے حرم نالا و فغان دولہا کی راہ دیکھتی ہے ساری بیویاں ہے بے قرار ہے میرے دل پر تمہاری ماں کرتی ہے انتظار تمہارا اٹھو اٹھو کرتی ہے انتظار تمہارا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو پروا کے دل کا چین ہو لگتے دل حسن حیدر کی یادگار ہو غازی ہو سب شکن مولا کے ساتھ کر
تمہیں بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے دولہا اٹھو اٹھو. گل گوں قبا گرا گھوڑے سے جب کے قاصے میں گل گوں قبا گرا گل پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا گرا صف در جری بہادرو شیر وغا گرا خون میں نہا کے لگتے دل مجتبی گرا خون میں نہا کے لگتے دل مجتبی گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہا ہوا زخمی پہ نرغائے فوج ستم ہوا زخمی پہ نرغائے فوج ستم ہوا مارا کسی نے پشت پہ نیزے کو تان کے ہٹ کی سینان ظلم کلیجے میں آن کے کوئی تبر کسی کا چل گیا سر پر جوان کے تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یک سر پہ گار تھے ہر بے ہزار تھے دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے خودی صدا کے چچا جان آئیے خادم ہوا قربان جائیے دنیا میں کوئی غم کا ہوں مہمان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے جلاد پہنچے تیرے دوپہر کر لیے ہوئے قاتل کھڑے ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے پہنچے
ہم بچشم نم اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شاہ امم قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نور عین سے باتیں تو کچھ کرو دمِ آخر حسین سے باتیں تو کچھ کرو دمِ آخر حسین سے گھوڑے سے جب کہ قاسم میں گل پیدا گرا پیغمبر ہستی کا چمن دیتے ہیں اور یہ تصویر کے سورج کی کرن کہتے ہیں اور یہ تصویر کے سورج کی کرن کہتے ہیں ہم نے عالم جسے تعظیم کا معیار کہے ہم نے عالم جسے تعظیم کا معیار کہے ہم اسے لطف امامت میں حسن کہتے ہیں خلق الخلائق بقدرته والثابت الأرباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما بلغ والمعلن الحق بالنهار اللهم صل على محمد
اپنی ہم کو درجہ بنایا کہ جو کام کرنے والے کی عزت میں اضافہ اور ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ان ذوات مقدسہ محمد و آل محمد پر جنہیں خدا نے عزتوں کا مرکز قرار دیا کائنات کی ہر شے پروردگار عالم کا تعلق کرم اگر انسان نگاہ بینا رکھتا ہے تو جہاں جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے تو پروردگار عالم بنائے کے راستے دل کا نکلنا اور دل سے راستے نکلنا موسموں کا تغیر اور تبدل یہ سب خدا کی روشن نشانیاں تو یقیناً انسان اگر نگاہ بینا رکھتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ تعلق کرا رہا ہے پروردگار عالم لیکن انسان کبھی خدا تک نہ پہنچ پاتا اگر محمد اور محمد کا وسیلہ نہ ہوتا وسیلہ کہ انسان بصارت تو لگتا تھا لیکن وسیلت آل محمد آتا اور ان منزلوں میں جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا پروردگار عالم کو اس طرح تعارف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا مومنین کے شیخ حبیب قومین کے اسی دعاؤں کا ہر جملہ انسان کو تھوڑا سا صحیح تصور ہو جاتا ہے یا انسان تصور نہیں کر سکتا ایک ہوتا ہے انسان عالم سکون میں اور اطمینان کے عالم میں حمد الہی بیان ہو رہا ہے اور ایک مسائل کے ہجوم جب انسان تصور نہ کر سکے کہ زبان سے الفاظ اور سکے اس وقت میں خدا کی ہم کو بیان کرنا یقیناً کہ پروردگار عالم علی اور اولاد علی کو اس سے پتہ ہے کہ جو ہم امیر مومنین کا زمانہ دیکھیں یقیناً وہ مظلومیت وہ امام کی انتہا درجے کی مظلومیت کہ جو 25 سال آپ نے خاموشی سے گزارے ہیں 25 سال جس میں مولا مومنین لوگوں سے کلام نہیں کرتے اس وقت میں کہ لوگوں نے اس طرح امیر مومنین کو تنہا کر دیا یقیناً لوگوں کی اپنی بدنسیبی تھی اور امیر مومنین کا وہ زمانہ ہم دیکھیے کہ آپ کوئی بات نہیں ہو سکے تو آپ کی دعاؤں میں اور ایک ہی دعا کا ایک ہی جملہ ایسا ہے کہ ہر جملے کے ساتھ انسان پر معرفت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھتا ہے ہر جملے کے ساتھ انسان کی یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آگے محمد جسوا سے ہے اس طرح مجھے الہی بیان کرتے ہیں اور جو امیر مومنین کا زمانہ گوشہ یعنی آپ کو جب خلافت 1939 کے زمانہ امیر مومنین نے ممبر سے کچھ بات کی اور ممبر سے کچھ بات یہ جو نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں وہ نہج البلاغہ کے ہم تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو اتنا سمجھ ہی نہیں سکتے لیکن جو اہل زبان ہیں جو عرب ہیں انہیں سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کی صدیاں لگتی ہیں آج تک اسے لکھا جا رہا ہے اور کیسا کلام کرنے والا کیسا بولنے والا اور کیسا حمد الہی کو بیان کرنے والا سمجھتی کہ اگر کسی نے مولا کے سامنے کہا کہ مولا کیا غیر منصوب یعنی بغیر نقطوں کے جو حروف تہجی ہیں ان سے تو بامانی کی عبادت بن سکتی تو مولا مومنین نے غیر منصوب قربہ دیا ہے اور وہ قربہ تیار جب نہیں تھی اپنی بڑی دیا جب اس قربہ کو بچے کہ مولا مومنین یعنی حروف تہجی کے صرف وہ الفاظ جس میں مضمون کتے موجود نہیں ہوتے ان الفاظ سے ایسا قربہ دینا کہ اگر انسان کوشش کر کے اس قربے کو لکھے اور پہچان کرے تو اس کے لیے وہاں یہ مومن کی بڑی بات ہے ہمارے مومن کے سامنے کر کے آگے وہ ایسا لوگوں کی جس کے بغیر کوئی بامانی عبادت نہیں کر سکتی تو مولا مومن نے وہ قربہ دیا جو بغیر الگ قربہ دینا یعنی جو ہم نہج البلاغہ میں امیر مومنین کے قربات دیکھتے ہیں ان قربات میں وہ تمام تر خصوص نہیں ہے بلکہ بہار الرحمان کی دوسری جلدوں میں وہ قربات موجود ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے تو کیا اس کی شان ہے
4 سال تقریباً یا 5 سال کے اندر کا عرصہ ہے، اس عرصے میں جو قربان کیے تو آج تک زمانہ اس کی شرح لکھا، آج تک زمانہ اس کی شرح لکھا ہے، اس کے معنی کو بیان کر رہا ہے جس کو ابھی تک وہ پورے طور پہ سمجھ نہیں۔ اور اس میں ابھی معجزہ ہے میرے مومن کا کہ اگر ایک طرف یہ پابندی آئی کر کے جتنی فضیلت آل محمد کی، جتنی فضیلت امیر المومنین کی بھی ایک باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا کہ جس میں حدیثوں میں ترغیب دی جاتی تھی اور باقاعدہ انعامات دیے جاتے تھے اس پر، جو اور خصوصاً اس حد کے لیے کہ جو امیر المومنین کی شان میں اتنی خدا کی احادیث ہے، ان احادیث پر کسی اور کا نام لگا کے آج ہم دیکھیں نا کہ اتنی احادیث ان کی اس کا یہی پورا ایک دفتر قائم کر دیا گیا تھا کہ جس پہ ایسی حدیثیں جناب سرکار نے امیر المومنین کے لیے یہ تکلیف سے بات نہیں کہ فاروق اعظم امیر المومنین، صدیق اکبر امیر المومنین، اور آج جب یہ کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کسی کہ ہم امیر المومنین سے اس طرح منسلک ہے، لیکن اگر دیکھیں تو بہت سی دفعہ کرتا ہے ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح، تو اس طرح جب حالات کو مشکوک بنا دیا گیا، اس طرح کی روایتیں جب گرج گئی اس پہ انعامات دیے گئے اس حد تک کہ سب سے پہلے رویہ تھے، سب سے پہلے تیسرے خلیفہ کے لیے تیار کی گئی احادیث، اور اتنی احادیث کو اس کو خود کہنا پڑا کہ اب دوسرے خلفاء کی شان میں ایسی ہی احادیث ہے، اتنی احادیث آج بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ روایتیں اتنی ملا دی گئی ہیں کہ آپ کی تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یقیناً انسان کبھی بھی خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کو پروردگار عالم بلند کر دیا، علی الاعلیٰ، اس کی منزلت اتنی بلند ہوتی کہ اگر اس زمانے میں اتنی آج تک جو تاریخ میں چلی آ رہی ہے احادیث رسول، وہ اسی وقت کی کارستانیاں ہیں جو اس کے باوجود آج دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی شان اتنی عیاں ہے کہ یہ اور بات ہے کہ بیوی پر پابندی لگا دی گئی، یہ اور بات ہے کہ اس ہستی پر جس پر خدا علیہ السلام نے لگا ہے منبر و سلام کے، اور ایسا اجلال صاحب جسے اب مدینے سے نکلنے کا حکم دیتے مروان اور اس کی صورت میں حکم اور اس کی صورت میں مروان موجود ہے، اسے مدینے سے نکالتے دستکارہ ہوا کہا جائے، اس سے 18 سال مدینے میں منبر کو خود پر گئے اور نماز پڑھائی۔ کیسے تھے وہ لوگ جو یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور دولت کے ڈھیر میں ان کی زبانوں کو بند کر دیا، ان کے دلوں کو مہر لگا دی۔ امیر المومنین کی موجود زمانے میں ہے کہ جہاں اتنی دن پہ پابندی لگائی گئی، جہاں اتنا دل کو دبانے کی کوششیں کی گئی، وہاں ہم یہ موجود زمانے ملتے ہیں کہ آپ کی شان بیاں ہوتی ہے کہ جو نظر بلاغہ کی شرح لکھی گئی، اس میں سب سے زیادہ شرح جو ہے وہ ابن عبید حبیب معتزلی کی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور ابن عبید حبیب معتزلی شیعہ نہیں تھے، مسلمان تھے، معتزلہ پڑھتے تھے، اور آپ نے جو شرح نظر بلاغہ لکھی ہے وہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو اگر کوئی ذرا صاحب انسان ہوتا ہے تو یہ مومن کلام کو دل سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کلام کا کوئی بدل ممکن نہیں۔ یہ اس ہستی کی موجود نمائی ہے کہ صدیوں بعد بھی جس کی ہستی کو دبانے کی اتنی کوشش کی گئی کہ جب مادین سے کسی نے کہا تھا کہ تم اب اپنی مراد کو پہنچ گئے، جو کچھ تم چاہتے تھے تم نے اس کا قبضہ بھی کر دیا، تم نے سب کچھ پا بھی لیا، تو تم علی پر سب کے سلسلے کو روک دو۔ اس نے جملہ کہا تھا تو بھی کیا ذہنیت تھی، اس کا کہ ہرگز نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک بچے بوڑھے نہ ہو جائیں اور بوڑھے قبروں میں نہ پہنچ جائیں، یعنی پوری وہ نسلیں مٹ جائیں گلی کی فضیلت کو جاتی، اس وقت تک یہ سب کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ امیر المومنین جس پروردگار عالم نے مرکز وجود خراب کرا دیا، ان پر اس طرح سے سب کرنا
اور پھر اس کے بعد یہ معجزہ بھی ہوا ہوگا کہ اتنا آج جتنا دنیا کے ہر ادب میں امیر المومنین پہ لکھا گیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی ان کی شان بیان کی گئی ہے اس کا کوئی دوسرا کر دیا۔ اور جارج رزاق ہم سب جانتے ہیں جس نے ندائے عدالت انسانی وائس آف یونیورسٹی اسے لکھی، اور وہ ایک عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، ایک عیسائی ہے، اور اس نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو جب وہ کتاب لکھی اور اس نے اس کو چھپوانا چاہا تو پہلے وہ مسلمانوں کے پاس بات کر گیا کہ میں یہ لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس وسائل نہیں، آپ اس کتاب کو چھاپوں میری ضرورت ہے، تو سب نے منع کیا۔ اور ایک دن جب وہ چرچ کے آگے بیٹھا اور وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، اداس بیٹھا ہوا تھا، تو جو وہاں کا پادری تھا وہ آیا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم پریشان بیٹھے ہوئے؟ میں نے کتاب لکھی، میں چھپانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، میں گیا لیکن ان لوگوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا جو بادشاہ لوگ تھے جو چھاپ سکتے تھے، اور انہیں کے خلیفہ کی کتاب تھی لیکن چھاپنے سے انکار کر دیا۔ اس کے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ کتاب چھپاؤ، اور جب کتاب چھپ جائے تو اس کے بعد مجھے رہوں واپس کر۔ اور جب اس نے وہ پیسے دیے اور کتاب چھپ گئی اور یہ اس کے پیسے واپس کرنے کے گئے، اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے انکار کر دیا اور تم عیسائیوں کے مذہبی پیشوا ہو، اور تم نے خود مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا تو یہ کتاب چھاپ دو۔ تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے دل میں یہ کیسے چاہ یہ کتاب؟ اس لیے کہ علی کا ہمارے اوپر احسان، علی کا احسان کیا احسان کہ علی نے اپنے زمانہ خلافت پہ ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اور جو علی کی زمانہ خلافت پہ ہمیں برات نہیں ہے وہ ہمیں کسی زمانے میں ہمارے اپنے زمانوں میں ہمیں وہ نہیں ملا، وہ اب نہیں ہوا۔ تو جارج رزاق نے لکھا کہ علی کو اس کے عدل کی وجہ سے قتل کیا، ہزاروں درود اور ہزاروں سلام، جس کی فضیلتیں، جس کا علم غیروں کی زبان سے بیان کرنا، اور اتنا دبانے کے باوجود، اتنا مٹا دینے کے باوجود لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ اور لوگ یوں سمجھے تھے کہ اگر تلوار نہ چلائے تو شاید بازوؤں کا دور کرے، اگر خطاب نہ کرے تو خطاب کرنے کی شاید قوت نہیں ہے، کہ امیر مومنین نے 25 سال بعد، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو جب آپ کا حق چھینا گیا تھا تلوار اسی وقت نکالی جائے، اور جب ایک ایسا جری کہ جس کی بل پر خیبر و خندق کے مارکے فتح ہوئے ہیں، اگر آپ قیام کرتے تو زمانہ آپ کے ساتھ جانتا ہے کہ فتح تو آپ کا مقدر ہے، لیکن آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وہ صبر اختیار کیا جس میں ہر لمحہ آپ کے دل کا ضرور ہے۔ اور وہ 25 سال گزارنے کے بعد، یعنی اب ایک عمر کی ایسی حد آ جائے کہ زمانہ سمجھے کہ اب تلوار نہیں چلا سکے، اس وقت جو امیر المومنین نے جنگ کی ہے تو جمل، صفین اور نہروان، وہ جنگ کی ہے، وہ جنگ کی تاریخ میں لکھا کہ اس طرح جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ رنگین سر ہو گئے، وہ جب آپ کے ہر نعرہ تکبیر کے ساتھ لگے میں آواز، آپ کے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تھی، اور دیکھنے والے یہ دیکھتے تھے کہ سر کٹ کے جدا ہو رہا ہے، وہ تلوار کا چلانے والا اور وہ قربان کا دینے والا کہ جو اپنی ہر حرکت و سکون سے انسان کو خدا تک پہنچا رہا ہے، ہزاروں لوگ اور ہزاروں سلام نکالتے نکالتے۔ اور امام حسن مشتبہ بھی وہ فرزند تھے امیر المومنین کے، کہ جب ہم آپ کے بچپن کا یہ واقعات سب کو سنا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا جب جناب سلمان خطبہ دیتے تھے اور احکام الہی کو بیان کرتے تھے اور آپ کے فرزند گھر میں آتے تھے تو آپ پوچھتی تھی کہ امام حسن مشتبہ سے کہ آج کیا بیان کیا آپ کے نانا، اور امام حسن مشتبہ کو بیان کرتا، اور جب شہزادی
امیر المومنین کے سامنے باتوں کو بیان کرتے ہیں کہا کہ حسن مشتبہ نے کہ بچپن میں نہیں جانتے تھے خدا کی جب شہادت ہوئی ہے، جب آپ کا دنیا سے زیادہ ہوا ہے تو آپ پورے 8 سال کے تھے۔ اس وقت میں آپ اس طرح سے ان تمام چیزوں کو جیسے ان کا بچہ سمجھ نہیں سکتا بیان کر رہے ہیں، ایسے اتنے لگ نہیں تو ان فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام تو سوچیے کہ جب آپ کی عمر کی وہ حد آئی کہ جب آپ لوگوں سے خطاب کرتے تھے اور آپ خطاب نہیں کر رہے، زمانے سمجھتا ہے کہ شاید فرزند علی کو اس طرح بولنا نہیں آتا، اور جب ایسے ہی ایک وقت میں یہ چاہا کہ آپ کی عزت کو گھٹا دیں، اور جب کہا کہ فرزند رسول آپ بھی ممبر پہ جا کے کچھ خطاب کریں، آپ نے مسلمان کو تحفہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ کو کہنا پڑا یہ اولاد علی ہے، تم نے کس کو بٹھا دیا ممبر پہ؟ اگر یہ کچھ دیر اور بیٹھا رہے تو اس کی فضیلتیں اور بنی امیہ کی تحقیر ہو جائے گی۔ تو یقیناً اگر خاموشی کو اختیار کیا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کو صبر و سکون سے گزار کے اس مرحلے کی بھی تیاری کریں کہ جس کا ایک عظیم ترین معرکہ آپ کو درپیش ہے۔ اسی طرح تلوار کا نظر آنا، یقیناً امام حسن مشتبہ جب دیکھتے ہیں جناب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے 40 50 ہجری میں امام حسن مشتبہ کی شہادت ہوئی۔ یہ 10 سال کا عرصہ امام حسن مشتبہ نے گویا واقعہ کربلا کی ترتیب و ترتیب کی۔ یہ وہ وقت ہے جو امیر المومنین نے چمن، صفین اور نہوا میں دیکھا تھا، بالکل وہی حالات امام حسن مشتبہ کو۔ اور اگر آپ خیال کرتے تو معاویہ نے آپ کے سرداروں سے خفیہ سال بات کر کے خطوط لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ تمہیں جو انعام کا لالہ ہے جو کچھ کہا گیا تھا اس کے نتیجے میں حسن کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے جواب دیے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور معاویہ یہ آپ کے سرداروں کہ آپ سالار بنا رہے ہیں وہ ہم سے مل چکے۔ ہم کو معلوم تھا کہ اگر قیام کرتے ہیں تو فقط خاک ہوتی ہوئی رہ جائے گی۔ جب من، صفین اور نہوا میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد امام حسن مشتبہ نے اسی لیے خدا کی کہ اب وہ اقدام ضروری تھا کہ جو قیامت تک کے لیے اس ظالم کو رسوا کر دے۔ امام حسن مشتبہ نے تلوار نہیں اٹھائی، قلم اٹھایا، اور علی کا لال اگر قلم بھی اٹھاتا ہے تو وہ تلوار کی کیا کہتے ہیں قلم اٹھایا، وہ قلم اٹھایا جس سے آپ نے صلح کی شرائط لکھی اور لکھا ہے کہ معاویہ نے سادہ کاغذ بھیجا تھا کہ آپ جو شرائط لکھیں گے اس پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن مشتبہ نے صرف صلح پہ راضی ہوئے بلکہ زمانے کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یہ بات لکھی کہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوا آدمی کتنا مکار اور کتنا مکر۔ امام نے صلح کی شرائط لکھی، صلح کی شرائط میں اس کے حال پر اس کے مستقبل کو اتنا آیا کر دیا۔ کہا سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا، اور اس نے اس شرط کو مانا۔ اس شرط کو ماننا دلالت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں رہا۔ پھر شرط یہ لکھی کہ معاویہ کو کے بعد حق استخلاف نہیں ہوگا، یعنی خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور معاویہ کے بعد خلافت دوبارہ ماری جاتا ہے۔ لیکن یہ شرط لکھ کر یہ آپ نے تاریخ میں اس شخص کو رسوا کر دیا جس نے خفیہ طور پر لوگوں کو مال و دولت دے کر یزید کی جانشینی کے لیے راہ ہموار کی دولت لٹائی، اور یہاں تک کہ جب اس نے یہ انعام و اکرام کا لالچ دے کر یزید کے لیے راہ ہموار کی تھی، لکھا ہے کہ جو لوگ ان کو بلایا گیا تھا ان میں سے جو پیسہ دیا گیا، جو دولت دی گئی، اس کی مقرر رقم 4 تو 5 روپے دی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے رقم کی کم دی گئی، کہا کہ میں نے ان سے ان کا دین خریدا، مجھ سے دین خریدا۔ تو اسی لوگوں کی ذہنیت کیا تھی اور ان کا دین حیثیت کیا رکھتا تھا، لیکن
معاویہ نے اس طرح یزید کی جانشینی کے لیے راہ ہموار کی، کہا تھا کہ عراق، یمن اور ان تمام اسلامی علاقوں کے جو چاہنے والے علی یہ امان نہیں تھی، لیکن جتنی خوریزی معاویہ نے کی اور جیسی بدترین طریقے پہ کی ہے بن علی کا قتل دے، اور وہ لوگ جن کے لیے اب ہم اپنے خزائی کو دیکھ لیں، وہ لوگ جن کے لیے کہا گیا کہ یہ عرب کے سر و دماغ کی مانیں تھی، ان لوگوں کو صرف ان کا جرم کیا تھا، محبت علی سے نکالے، اور ان جرم نے انہیں قتل کر دیا اتنی سفاکیت کے ساتھ، قتل کرنا ایک سفاکیت کی انتہا کے ساتھ قتل کیا، اور جناب علی خزائی پر 9 بار نیزے کے کیے، جبکہ یہ کہا کہ وہ پہلے اور دوسرے بار میں جاں بحق ہو چکے تھے، اتنی سفاکیت کی یقیناً وہ اپنے آپ کو پہچانوا ہے تاریخ میں، اس کی اولاد ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چڑھایا، اس کی اولاد، جس پر یہ وار اس ہستی پہ کیے گئے کہ جس کی جان جانے آفتی کو سپرد کر چکے، اور نیزے کے وار ان کے جسم پر مسلسل کیے جاتے رہے اور جنون دیے گئے تھے، ان کی روح نہیں جل جوڑی جا رہی تھی۔ امام چاہتے تھے یہ سب تاریخ میں ثبت ہوتا ہے کہ علی کے لال نے کیا کام شاندار کیا، قلم کو ایسے تراشا کہ ذوالفقار کیا، یقیناً یہ معجز نمائی امام حسن نے مشتبہ ہی کر سکتے تھے کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اٹھتی ہے تو مقابل پہ وار کرتی، اور آپ نے قلم کو اٹھایا اور اس کی طاقت کو دکھایا کہ دیکھو اب صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں اس کی گردن اٹھتی رہی، ہر زمانے میں قتل ہوتا رہے گا، کیونکہ جب بھی لوگ تاریخ کو دیکھیں اگر معلوم ہوگا کہ کیسا شخص تھا، تو یہ جو ممبروں سے سب کروا رہا ہے ہمیشہ اس کی طرف عادت جاتی ہے۔ مشتبہ کا دور بہت سخت دور ہے، پرانی صحابات میں جو ہوا، مدائن میں جو ہوا امام حسن مشتبہ کے ساتھ، جب آپ پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ صفین اور جمل اور نہبہ میں جو امیر مومنین نے ایک لشکر سامنے کھڑا ہوا لشکر ہے، اور ایک وہ جو آپ کے ساتھ موجود ہے، اور اس لشکر کا جو آپ کے ساتھ ایک بڑا حصہ امیر المومنین کے حکم کو نہیں کر رہا، نہیں مان رہا، تو زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا بظاہر ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی آپ کو مخالف ہے۔ سامنے کھڑا ہوا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی صفوں میں کھڑا ہوا دشمن جو کارروائیاں کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی فوج کو متفرق کر دیتی ہے۔ تو جب ان تینوں جنگوں کے بعد امام حسین مشتبہ نے سنا کی، تو اب آپ آنے والے وقت کو اتنا روشن کر دینا چاہتے تھے کہ اب یہ وقت بتائے گا کہ اب کوئی لشکر ایسا نہیں ہوگا جو حق کے مقابلے پہ کھڑا ہو اور لوگ یہ کہیں گے مسلمان۔ اب جو جنگ ہوگی وہ ایسی جنگ ہوگی کہ چاہے بظاہر وہ کلمہ پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں، چاہے تلاوت قرآن کر رہے ہوں، پھر خوارج نے کیا کیا تھا، لوگ کیوں اس طرح کہتے تھے کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کا نشان ہوتا تھا، وہ تلاوت ایسی کرتے تھے کہ سننے والے اور تلاوت کی آواز کو سن کے رہ جائے، اور اسی لیے لوگ خوارج کی حق میں مومنین جو جنگ کی یقیناً وہ آپ کی سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب امام حسن مشتبہ وہ طہارت وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اب جو جنگ ہوتی تھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا لشکر مسلمان تھا، ان کے ایسی حد پہ آ جائے گا کہ زمانہ گواہی دے گا کہ کھڑا ہوا لشکر مسلمان سے بڑی بات ہے انسان کی نہیں، انسانیت سے بھی اتنے گر چکے تھے وہ لوگ۔ امام حسن مشتبہ کے زمانہ اور امام کی شہادت کا وقت کہتے ہیں جس وقت امام زہر اللہ لگن میں آپ کی زیر کے ٹکڑے آ رہے تھے، اس وقت آپ نے شہزادہ قاسم کو بلایا، سن 50 ہوئی ہے، 60 کے امام نے سفر کیا ہے، رجب کے 61 ہجری کا آغاز واقع ہے کربلا، یہ 10 سال کا عرصہ جو گزرا ہے۔ شہزادہ قاسم کی عمر اس وقت 3 اور 4 سال کے درمیان میں تھی جب امام حسن مشتبہ کی شہادت ہوئی۔ امام نے اس بچے کے بازو پر ایک تعظیم باندھا،
تعلیم مانگتے ہیں مشکلوں کے بچے کے لیے، تعلیم مانگتے ہیں کامیابی کے لیے اولاد، تعلیم مانگتے ہیں حفاظت کے لیے اولاد۔ امام حسن مشتبہ بیٹی کے بازو سے تعلیم مانگ رہے ہیں، اور وہ سبق کہہ رہے ہیں بیوی جب کوئی مشکل وقت ہو تو اس تعلیم کو کھوتے حسین جیسا کہتا عباس جیسا کہتا وہ تعلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ میدان کربلا آ گیا، اور کربلا میں انہوں نے عاشور جب شہزادہ قاسم ماں کے پھیلے میں آئے ہیں چاہے کہ مادر گرامی ہمیں اجازت نہیں ملتی، مادر گرامی ہمیں اجازت نہیں ملتی، سب کو اجازت نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں ملتی میرا نکال وہ 14 برس کا بچہ جو پورے 14 برس کا تھے جتنے شب عاشور کو کہا تھا کہ شہید ہونے والوں کے میرا نام شامل، امام نے پوچھا کہ موت کو کیسا شہر سے زیادہ اور امام جب انہوں نے عاشور یہ بچہ کھڑے میں جب کہتے کہ امام مجھے اجازت نہیں ملتی، ہمارا سلام ہو ایمانی قوتوں سے، ہمارا سلام ہو ان بیویوں پر میدان کربلا میں اپنے بچوں کو سزا اور سامان کے دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیسی ہی ماں کا نام ہے، مجھ سے یہ قاسم نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی تو کہاں بیٹا بازو سے بدن ہو تعلیم۔ ہر ماں بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کی صحت کے لیے، بچے کی کامیابی کے لیے، بچے کی عمردرازی کے لیے تعلیم پڑھتی ہے۔ ہمارا سلام ہو کے بابا پر اس نے کہا تعویذ کھول دو، تعویذ کھولا کر تعویذ کھول کے ماں جانتی ہے کہ بیٹے کے بازو پر موت کا پروانہ بنا ہوا ہے، لیکن موت بھی ایسی زندگی سے زیادہ خوبصورت۔ تعویذ کھولا، امام حسن مشتبہ کرتا جو حسین علیہ السلام کے نام جب حسین میدان کربلا میں دشمنوں نے گر جائے تو میری جانب سے میرے فرزند کو قربان ہونے کے لیے گر گئے، خط لیے ہوئے ایسا کی خدمت میں آئے، خط دیا، امام نے خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں کے آنسو بہائے، خط کی پیشانی کو گھسا دیا، تو وہی دکھائی کہ حسین کی خدمت کی جائے، داؤں سے دادا خدا حافظ کہ قاسم کو تیار کیا، باندھے گئی ہوئے کیجیے کہ میدان کربلا میں جانے کے لیے قاسم امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے تیار ہوئے۔ میرے رخصت نہیں آئے، اور جب میرے رخصت کے لیے شہزادہ قاسم آئے، یہ روایت بھی ہے کہ حضرت قاسم کا شہزادی فاطمہ زہرا سے کیا گیا، اور ہمارے نام میں یہ اب 18 برس کے اندر پر موجود ہے، لیکن 13 اور 14 برس کے درمیانی اور شہزادہ قاسم کا آدمی مر جائے تو امام وقت سے بدل دیتے ہیں، لیکن علی اکبر کی ماں سر پہ وارث موجود ہے، اور انہوں نے فرمایا وہ بیوہ جو قاسم کی جوانی کے انتظار تھے، امام حسن مشتبہ تعلیم بازو کے بات کر حضرت قاسم جی نے اجازت کا راستہ ہموار کیا ہے، ماں کے پاس آئے، رخصت کے طرفدار ہیں، ماں نے پیشانی کا بوسہ دیا ہے، کربلا کی ماؤں پہ ہمارا سلام ہو، ماں ہے اولاد کی جدائی میں آنسو بہنا سے فطری عمل تھا، لیکن کوئی ماں اپنے بچے سے کہتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ میدان کربلا میں ماں کو کس سے چھوڑ دیا جائے۔ شہزادہ قاسم رخصت ہو کے باہر آئے خیر اندر سے، ایسی شکریہ دیتے کہ کربلا میں ہر مقام ایک کرد ہے، لیکن چند مقام ایسے ہیں کہ جس پر مانو کرتے ہم خود روئے گے، اور اس میں پہلا مقام حضرت قاسم کی رخصت کا لکھتے ہیں، حضرت قاسم خیمہ اندر سے نکل کے آئے ہیں، امام نے قاسم کو گلے سے لگایا ہے اور حسین کے رونے کی آواز بنا دی، حضرت قاسم سے لپٹ کے امام پہنچ گئے، حضرت قاسم نے
मैदान की शामिल चले, मैदान में आए जंग, और जंग करना और इस तरह जंग करना के मकाते में हजरत कासिम की जंग का एक अलग अंदाज दिखा है। शायद खुदा को ये दिखाना था, हमें मुसीबत को तलवार की दौड़ दिखाने को मौका नहीं थी। शहजाद कासिम मैदान में आए, अलबत शामी जो माना हुआ जंगजू था, जब हजरत कासिम ने आवाज बुलंद किया, किसी ने उससे कहा कि तुम जाओ मुकाबले से, कहा इतना छोटा बच्चा निशान के खिलाफ अपनी बेटी को इशारा किया, तुम जाओ मुकाबले के लिए। बेटा आया और उसने तलवार को चंदा के आगे बढ़ा, उससे वार किया, और फिर हजरत कासिम का वार हुआ और हजरत कासिम ने उसे पहले तेज कर दिया। जब उसने सर कर दिया, फिर दोबारा फौज में आवाज़ें बुलंद हुई। हजरत शामी ने दूसरे बेटे को भेजा, उसे कत्ल किया, तीसरे बेटे को भेजा। जब 4 बेटे कत्ल हो चुके तो अब हजरत शामी जलाल के आलम में तलवार को लिए हुए आगे बढ़ा। हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, इमाम हुसैन जन को देख गए, मर्तबा बारगाह इलाही में हाथ बुलंद हो गए, यतीम हसन की हिफाजत हो, आने वाले के मुकाबले में फतह नसीब हो। वो 14 बरस का बच्चा जिसने वार किया है और हजरत शामी को तहे तेज कर दिया, फौज में मलगना बुलंद हुआ। अली इब्न अबी तालिब का पोता है, चारों तरफ से वार करो, और चारों तरफ से हजरत कासिम के वार हुए। और रिवायत में ये भी लिखा है कि हजरत कासिम के जूते का तस्मा खुल गया, और आप तो उस वक्त में जब जंग रुकी हुई थी, झुक के तस्मे को बांधना चाहा, उस वक्त में चारों जानब से आप पे वार हुए। और जो हजरत कासिम जख्मी होके घोड़े से गिरे और आवाज दिए थे, सरकार जल्दी खबर दीजिए, हुसैन की हालत, इस्तिराब का हालत। हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर आगे आगे हुसैन की पीछे, और जब हजरत अली अब्बास और हजरत अली अकबर जलाल के हालत में आगे बढ़े तो फौज इस तरह से बदाबाजी दिखाई कि मैदान करबला में यूं तो शहीदों की लाशें पामाल हो गई है, जिंदगी में पामाल हो गया। कासिम को गुल बदन और नाजुक बदन कहा जाता है, उम्मे परवा का नाजुक बदन लाश के टुकड़े हो गए। ये वो लाशा है जिससे पहुंच के इमाम सलाम ने सर को पीट किया। कासिम, अरे चचा तेरी पुकार पे न पहुंच सका, लाश पामाल हो गई। इमाम ने अपनी आबा उतारी, लाश के टुकड़ों को आबा में रखा गया, और जब मैदान करबला से उस लाश को लेके चले उनसे काफी होने के लिए, फकत ये बात काफी कि मैदान करबला से हर लाश उठा के लाई गई, लाश कासिम समेट कर लाई गई। लाश लाश की सूरत में नहीं थी, एक गठरी थी जो मैदान करबला से खैबरगाह की जानिब लाई गई थी। उधर माँ मेरे कहने पे मौजूद है। यकीनन हर माँ जानती है कि मानता का तकाजा होता है कि अगर बच्चे के आने में देर हो जाती तो माँ बार बार दरवाजे की तरफ बढ़ती है, जानती है कि दरवाजे पे जाने से, रास्ता देखने से बच्चे का रास्ता कम नहीं होगा, लेकिन माँ की मोहब्बत का तकाजा होता है कि बार बार दरवाजे तक बेकरारी की आदत में जाना। मादर कासिम खैमा अख्तर के दरवाजे में बार बार आ रही है बीवियों, किसी के आने में इतनी देर नहीं हुई जितनी मेरे कासिम के आने में देर हो रही है। माँ क्या जाने बीवी, लाश उठा के लाई गई है, लाश कासिम समेट के लाई जा रही है। लाश कासिम लिए हुए हजरत अब्बास पर मौजूद है, लेकिन जब खैमा अख्तर में जाने का वक्त है, हजरत कासिम
لاش کو لے جانا مشکل بن رہا ہے. حضرت امام سر جھکائے ہوئے کھڑے, حضرت علی بھائی سر جھکائے ہوئے کھڑے. ہاں لاش خیمے میں لائی گئی. سب ماتم میں لاش رکھے. جب اس گٹری کو کھولا گیا, یہ ماں سوار کے رہی ہے, سب کے لاشیں آئے, میرے بچے کی لاش کہاں رہی, حسین میرے قاسم کا لاشیں کہاں ہے. جب وہ گٹری کھولی, ارے ماں ننگے سر گری, جسد پاش پاش پر ماتم کا شور پڑ گیا دولہا کی لاش پہ. شہزادہ قاسم, ماں نے آگے بڑھ کے لاش کے ٹکڑوں پر سر رکھ دیا. ہر ماں اپنے بچے کے انتظار کرتی تھی, اور جب بچہ میدان شہادت سے لاش کو لایا جاتا تھا تو اگر کچھ دم باقی ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے باقی کرتی. ماں بچے کے چہرے کو صاف کرتی تھی, ماں اس کے سینے پر سر رکھتی تھی. ماں بھی انتظار میں ہے. ارے جب گھر کی کھلی میں پیار کا خاص ہے, ارے کہاں پیار کروں کہاں بلائے لوں. لاش تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میدان کربلا کا واحد شہید, آج بھی کربلا میں جس کی مہندی نصب کی جاتی ہے, کائنات کی واحد ماں ہے جس کو پوچھا دینے کا انداز سب سے الگ ہے. ارے آج بھی مہندی کی تالیاں نظر کی جاتی ہے, اور قاسم کا پوچھا دیا جاتا ہے. آئے قاسم, آئے دولہا. کربلا
کربلا والے دولہا کی محبوب شادی انہیں راس آئی، خون سے تر ہے کنگنا کلائی، دھوپ سے موت خیمے میں لائی، کربلا والے دولہا کی محبوب سے موت خیمے میں لائی، کربلا والے دولہا کی محبوب ہاتھوں پر شاہ میت ڈالے، اور ہے عباس و اکبر سنبھالے، لا رہے ہیں صبر مانے والے، کربلا والے دولہا کی مہندی لا رہے ہیں صبر مان والے، کربلا والے دولہا کی مہندی۔ خیمے میں بولیے فضا، جا کے خیمے میں بولیے فضا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، جا کے خیمے میں بولیے فضا، جا کے خیمے میں بولیے فضا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، جا کے خیمے میں بولیے فضا، جا کے خیمے میں بولیے فضا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، تن پہ ہتھیار کیسے سجے تھے، ہو کے رخصت ابھی تو گئے تھے، تن پہ ہتھیار کیسے سجے تھے، ہو کے رخصت ابھی تو گئے تھے، دفاتن ہو گیا ہائے یہ کیا، دفاتن ہو گیا ہائے یہ کیا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، جلد مسند بچھاؤں میں جا کر، شاہ لاتے ہیں رن سے اٹھا کر، جلد مسند بچھاؤں میں جا کر، شاہ لاتے ہیں رن سے اٹھا کر، کوئی تھامے ذرا گھر کا پردہ، کوئی تھامے ذرا گھر کا پردہ، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن
لاشا، شاہ لاتے ہیں ہاتھوں پہ لاشا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، لائے مقتل سے خیمے میں سرور، ٹکڑے ٹکڑے آبا میں اٹھا کر، لائے مقتل سے خیمے میں سرور، ٹکڑے ٹکڑے آبا میں اٹھا کر، یوں ہی ٹکڑے جگر تھا حسن کا، یوں ہی ٹکڑے جگر تھا حسن کا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، ہو کے پامال آئے ہیں گھر میں، شاہ ڈوبے ہوئے ہیں لہو میں، ہو کے پامال آئے ہیں گھر میں، شاہ ڈوبے ہوئے ہیں لہو میں، شور آلے نبی میں ہے برپا، شور آلے نبی میں ہے برپا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، گود میں لاتے ہیں شاہ والا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، جا کے خیمے میں بولیے فضا، جا کے خیمے میں بولیے فضا، لاش آتی ہے ابن حسن کی، حسین 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 غریب حسین غریب حسین غریب حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، یا رحمة للعالمین، یا محمد بن عبد اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم یا حسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا ام البصائر یا زینب کبریٰ و یا ام کلثوم، السلام علیکم یا علی بن الحسین زین العابدین، السلام علیکم یا محمد بن علی بن الباقر، السلام علیکم یا جعفر بن محمد بن الصادق، السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر بن صادق، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا محمد بن علی التقی، السلام علیکم یا علی بن محمد النقی، السلام علیکم یا حسن بن علی العسکری، السلام علیکم یا حجت اللہ، یا صاحب العصر والزمان، یا با صالح اجر اللہ فرجہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس بن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سائر شہداء کربلا، السلام علیکم یا ترشاء کربلا،
ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. ایک سورہ فاتحہ سورہ محبان علی